بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان۔ ناظرین، سی پیک کا متبادل روٹ کیا ہے اور کیوں آج کل اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث شروع ہو گئی ہے؟ حالانکہ سی پیک بذات خود ایک متبادل اور تیز ترین روٹ ہے جو چین، وسط ایشیائی ریاستوں اور روس کو پاکستان کے ذریعے گوادر سے ملانے جا رہا ہے۔ تو پھر سی پیک کا متبادل روٹ کون سا ہے اور اتنی جلدی کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ناظرین، یہ سب جاننے سے پہلے ہم سی پیک کے موجودہ روٹس کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ 3 مشہور روٹ ہیں: شرقی یعنی ایسٹرن روٹ، غربی یعنی ویسٹرن روٹ، اور وسطی یعنی سینٹرل روٹ۔ چین کے جنوب مغربی شہر کاشغر سے شروع ہونے والا سی پیک روٹ جب گلگت، رائے کوٹ، تھا کوٹ، حویلیاں اور ایبٹ آباد سے ہوتا ہوا M1 موٹر وے پر ٹیکسلا کے قریب ہکلا انٹرچینج تک پہنچتا ہے تو یہاں سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ شرقی روٹ پنجاب کے اندر M2 موٹر وے سے کلر کہار، پنڈی بٹیاں، فیصل آباد اور ملتان سے ہوتا ہوا سندھ میں سکھر تک اور پھر بلوچستان میں داخل ہو کر گوادر تک پہنچتا ہے، جبکہ غربی روٹ ہکلا M1 موٹر وے ہکلا سے فتح جنگ، پنڈی گھیب، میاں والی سے ہوتا ہوا یارک اور DI خان اور پھر وہاں سے یوب اور لورا لائی کے ذریعے کوئٹہ، پھر کوئٹہ سے ہوتا ہوا گوادر تک جائے گا۔ اسی طرح سینٹرل روٹ جو بلوچستان کے اندر ہے وہ گوادر سے شروع ہو کر بلوچستان کے وسط سے گزرتا ہوا لورا لائی کے مقام پر سی پیک کے غربی روٹ سے مل جائے گا۔ یہ تینوں وہ روٹ ہیں جو سی پیک شروع کرتے وقت پلان کیے گئے تھے اور تینوں پر کام جاری ہے۔ اس روٹ سے چین کے شہر کاشغر سے گوادر تک تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اسی روٹ پر اب ٹرین چلانے کا بھی پلان بن چکا ہے اور ظاہر ہے اس سے چین تا گوادر کا راستہ جو 16000 کلومیٹر سے کم ہو کر 3000 کلومیٹر تک آ جائے گا۔ اب آتے ہیں سی پیک کے متبادل روٹ کی جانب۔ تو چین سے جب آپ گلگت کے پاس پہنچتے ہیں تو شاہراہ کاراکرم کو چھوڑ کر شندھور کی طرف مڑ جائیں تو آپ 273 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد چترال پہنچ جائیں گے۔ اس شاہراہ پر بھی کام شروع ہو چکا ہے اور گلگت سے شندھور تک یہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے، جبکہ اس کے بعد یہ شندھور سے چترال تک خیبر پختونخوا کا حصہ ہوگی۔ صرف اس روڈ کے بن جانے سے چترال کے لیے لواری ٹنل کے بعد دوسرا اہم ترین راستہ کھل جائے گا اور برف پوش پہاڑوں، حسین دلکش وادیوں اور خوبصورت ندیوں اور دریاؤں کے نظاروں تک رسائی آسان ہو جائے گی، اور ظاہر ہے اس سے اس خطے میں سیاحت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوگا، کیونکہ ویسے بھی گلگت، سکردو، ہنزا نگر اور چترال، دیر، شندھور ان تمام علاقوں میں سیاحوں کا رش رہتا ہے، اور جب وہاں پر روڈز اچھی بن جائیں گی تو ان سیاحوں کی جو تعداد ہے وہ دگنی اور چگنی ہو جائے گی۔ اب جب آپ چترال پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے اگر آپ شمال کی طرف مڑیں تو شاید تھوڑے سے فاصلہ طے کر کے بونی اور وادی بروغل سے ہوتی آپ افواہ خان کی اس تنگ سی پٹی تک پہنچ جاتے ہیں جو صرف 18 کلومیٹر چوڑی ہے، اور اس کے دوسری طرف تاجکستان موجود ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پر چین بھی موجود ہے، اور اس طرف بھی ایک روڈ پلان ہو رہی ہے جس کا ہم پھر کسی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں گلگت چترال روڈ کی، اور پھر چترال سے آپ N45 شاہراہ کے ذریعے دیر سے ہوتے ہوئے مردان کے پاس دیر سے ہوتی ہے بلکہ آپ چکدرہ کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پر M16 موٹر وے کا راستہ اختیار کریں گے، اور جو زیر تعمیر ہے، اور M16 جو ہے آپ کو مردان کے قریب آ کر M1 موٹر وے سے ملا دے گی جو اسلام آباد سے پشاور جا رہی ہے، اور وہاں سے آپ پشاور پہنچ جائیں گے۔ یوں چترال سے 360 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ پشاور پہنچیں گے، اور گلگت سے پشاور تک کا فاصلہ صرف 12 گھنٹوں کا رہ جائے گا۔ اب آپ پشاور سے آگے چلیں تو قومی شاہراہ N55، N55 جو کوہاٹ، کرک اور شہباز خیل سے ہوتے ہوئے تقریباً 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یارک کے مقام پر آپ کو ہکلا سے آنے والے سی پیک کے غربی روٹ M14 سے ملا دے گی، اور پھر اس غربی روٹ سے ہوتے ہوئے آپ کوئٹہ اور وہاں سے گوادر، یا سینٹرل روٹ سے بلوچستان کے وسط سے ہوتے ہوئے گوادر پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سی پیک کا ایک متبادل روٹ کیسے نکالا گیا۔
جو نہ صرف یہ کہ گلگت بلتستان کے پسماندہ اور خوبصورت علاقوں کو دنیا سے جوڑ دے گا، بلکہ اگر شاہراہ قراقرم بند ہو تو یہ اس روڈ سے آپ گزر کر اور لواری ٹنل سے گزر کر برف کے دنوں میں بھی یہ راستہ کھلا رہے گا اور آپ پشاور اور پھر آگے سی پیک سے جڑ جائیں گے۔ اس شاہراہ کے بننے سے پورے خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل جائے گی، اور پشاور سے افغانستان کے راستے بھی چونکہ تاجکستان تک سڑکوں اور ریل کے منصوبے لگائے جا رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا صوبہ بھی ایک سینٹرل پوائنٹ بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف چین، روس، وسط ایشیائی ریاستیں، افغانستان، ایران اور جنوبی ایشیا میں اس روٹ نے میانمار تک یعنی برما تک علاقوں کو کور کرنا ہے، اور دوسری طرف عرب ممالک ہیں، گلف ہے، برادر میں افریقہ کے ممالک اور آسٹریلیا تک اس سارے روٹ نے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کو دو راستے، ایک جس کو ون بیلٹ کہتے ہیں اور جو وسط ایشیائی ریاستوں سے گزرتا ہوا چین سے لندن جا رہا ہے، اور اسی طرح جس کو ہم ون بیلٹ کہتے ہیں، جو ہمارا والا روڈ ہے، ون روڈ، اس کو گوادر سے ہوتے ہوئے سمندر کے راستے آپ یورپ تک سمندری راستے سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً دنیا کا آدھے سے زیادہ بلکہ 2/3 حصہ جو ہے وہ ان سی پیک کے روٹس کے ذریعے آپس میں مل جائے گا۔ ایک اور بات ناظرین آپ نے دیکھی کہ سی پیک کے تمام روٹ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ آپ جس روٹس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، گھوم پھر کے بیچ میں گوادر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، سب راستے سب قافلے وہ گوادر سے ہو کر ہی جائیں گے، اور ہمارا پیارا صوبہ بلوچستان مستقبل میں ساری دنیا کا مرکز بنے گا۔ ناظرین، یہ سارا منظرنامہ سوچتے ہوئے آنکھوں میں عجیب سی مسحور کن خواب چھا جاتے ہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ جلد یہ خواب پورے ہوں اور ہمارا پیارا ملک پاکستان ساری دنیا کا مرکز بن جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔